السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد انور۔ ہم انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم 27واں لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اس لیکچر میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ فیملی ہے، فیملی اینڈ میرج۔ اب یہ فیملی اور میرج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ اس سے لوگ جو ہیں وہ واقف ہیں۔ میں ایک فیملی کا ممبر ہوں، آپ ایک فیملی کے ممبر ہیں، ہم سب کسی نہ کسی انداز سے فیملیز کے ممبر ہیں، اور یہ فیملی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں آج نہیں بلکہ صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن تھا جو کہ سب سے شروع میں نظر آتا ہے، اور آج کل تو بہت سارے اور انسٹیٹیوشنس معرض وجود میں آ گئے، لیکن اس سے پہلے صرف یہی ایک انسٹیٹیوشن تھا، باقی سب اس کے ساتھ چلتے تھے، یا ان انسٹیٹیوشن کے جو فرائض تھے وہ بھی فیملی ہی پرفارم کر رہی تھی۔ اس میں چاہے وہ ایجوکیشن کا فنکشن ہے، وہ چاہے نارم کا فنکشن، اس کا لا اینڈ آرڈر کا فنکشن ہے، ریکریشن کا فنکشن ہے، ریلیجن کا فنکشن ہے، وہ سارے کے سارے جو فنکشنز تھے وہ فیملی ہی پرفارم کرتی تھی۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن جیسے جیسے سوسائٹی تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اس کے بہت سارے جو اور بھی کمپیٹیٹرز انسٹیٹیوشنس معرض وجود میں آئے ہیں۔ تو آج کی جو ڈسکشن ہے وہ فیملی اینڈ میرج کے ارد گرد ہوگی، اور اس کی جو بیسک کانسیپٹس ہیں فیملی کے بارے میں ہم آج انہی پہ فوکس کریں گے۔ فیملی کو ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو فیملی از اے سوشل انسٹیٹیوشن دیٹ یونائٹس انڈیویجولز انٹو کوآپریٹو گروپس، oversees the bearing and rearing of children. So it's a social institution. If you remember, social institution کیسے کہتے ہیں؟ جب ہم نارمز کی ڈسکشن کر رہے تھے تو اس وقت سوشل انسٹیٹیوشن کی بات ہوئی تھی۔ نارمز ایز یو ریمبر آر دا شیئرڈ ایکسپیکٹیشنز، اور انٹر ریلیٹڈ سیٹ آف جو نارمز تھا اس کو ہم نے ایک انسٹیٹیوشن کی بات کی تھی، ایک انسٹیٹیوشن کی کانسیپٹ دیا تھا۔ تو فیملی جو ہے اس کے ارد گرد بہت سارے نارمز جو ہیں جو ریوالو ہوتے ہیں، تو دیٹس وائی وی کال اٹ این انسٹیٹیوشن۔ اٹ ہیز بین انسٹیٹیوشنلائزڈ بائی دا سوسائٹی آن دا بیسس آف سم نارمز وچ آر انٹر ریلیٹڈ۔ تو کیا بات ہو رہی ہے کہ it unites the groups, unites people into groups. Groups کیسے ہیں؟ which are who are cooperative, they cooperate with each other. Cooperation بہت سارے انداز میں ہے، بہت سارے چیزوں کے لیے ہے۔ Cooperation maybe for looking after each other, emotional support ہے اس میں، Cooperation might be helping each other، اور سب سے بڑا جو اس میں کوآپریشن ہمیں نظر آتا ہے وہ بیئرنگ اینڈ ریئرنگ آف دا چلڈرن ہے، اور یہ بیئرنگ اور ریئرنگ آف دا چلڈرن از سچ این امپورٹنٹ فنکشن آف دی انسٹیٹیوشن آف فیملی، کہ اگر ہم یہ بیئرنگ آف چلڈرن نہیں کریں گے اور ان کی ہم پرورش نہیں کریں گے تو ہماری سوسائٹی جو ہے اس کی کنٹینیوٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ The whole of the people in this world, I think, depend on the creation of the progeny, which is part of the reproduction. اور یہ جو reproduction ہے جس کو ہم legal reproduction کہتے ہیں، that is within the family. اور اس کے ساتھ پھر آگے ایک کانسیپٹ اور آئے گی، اس کو دیکھیں گے، جس کو ہم میرج کہتے ہیں۔ تو یہ جو پروکریشن ہے اور پروکریشن کے ساتھ ان بچوں کی پرورش ہے، نرچرنگ ہے یا سوشلائزیشن ہے،
I think these are important aspects of the family. And obviously, for purposes of procreation, for purposes of nurturing, the society has developed its own norms or patterns of behavior. اور ان کے فریم ورک میں فیملی جو ہے یہ سارے کام سر انجام دینے کی کوشش کرتی ہے. میرج an important ritual that is instrumental in uniting individuals. تو یہ جو میرج ہے یہ ایک more like a ritual, اور اس ریچول کو پرفارم کرتے ہیں اور اس کے this is more like getting a license for arranging a family kind of situation. پاکستانی سوسائٹی میں تو ہم فیملی کا جو تصور ہے وہ میرج کے بغیر ذرا مشکل کرتے ہیں. اگرچہ باہر کی سوسائٹی میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانس سوسائٹیز میں میرج کا لائسنس لینا جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں شاید وہاں اتنا اہم نہیں تصور کیا جاتا. وہاں پر لوگ جو ہیں مے بی مینی پیپل deviate from their traditional norm of entering into wedlock, entering into a marriage kind of arrangement, and then forming a family, then having the children, having the babies, and having all kinds of responsibilities. تو وہاں پر آ کر ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے. They call them, کہتے ہیں کہ بھئی کو ضروری ہے کہ میرج کا لائسنس ہی لیا جائے to have a family. وہی جس کو ہم فیملی کہتے ہیں that should be considered as a family. So that's their own definition. That's the more like affinities کی بات وہ کر رہے ہیں کہ جن کو وہ پسند کر رہے ہیں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں, but they may not be having any license for living together, جس کو کہتے ہیں نا لیگل نہیں ہے, لیگلائزڈ سچویشن نہیں ہے. اور پھر اس قسم کی فیملی میں جو پروکریشن ہے, جو بچے ہیں, ان کو بھی پھر ہم لیگل چلڈرن نہیں کہتے, ان کو بھی پھر ہم اللیجیٹیمیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو جہاں فیملی فارم ہوتی ہے اس کی فارمیشن میں جو ایک نارم ہے وہ میرج کا نارم ہے. سو میرج از مور لائک a ritual which is instrumental in uniting male and female into an arrangement where they form a family. اور وہ فیملی میں پھر صرف میاں بیوی کی بات ہی نہیں ہے, اس میں پھر اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں جو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے دیکھیں تو فیملی اینڈ میرج آر یونیورسل, وی فائنڈ آل اوور دا ورلڈ. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس میں ویریشن ہے. سو اٹس مور لائک اے یونیورسل انسٹیٹیوشن جو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہمیں آل اوور دا ورلڈ نظر آتا ہے, لیکن اس میں ویریشن آ رہی ہے. اسی طرح میرج کی بات کرتے ہیں تو میرج ہیز بین ون آف دی آئی تھنک ریکوائرمنٹ فار دی فارمیشن آف دی فیملی. اسی طرح میرج اگر یونیورسل ہے تو اس میں بھی بے حساب قسم کی ہمیں ویریشن نظر آتی ہے. ٹائپس آف میرجز, میرج کے پارٹنر سلیکٹ کیسے کرتے ہیں, اس کے ساتھ ریچولز کیا ہیں, اس کے ساتھ رسم و رواج کیا ہیں, اور پھر میرج میں کتنے لوگ کین جوائن ٹوگیدر. آئی تھنک دیٹس لاٹ آف ورائٹی جو کہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. دنیا کو اگر دیکھیں تو پاکستان کو اگر لیتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی ہمیں میرج میں بہت ساری ویریشن نظر آتی ہے. اسی طرح فیملی میں بھی ویریشن نظر آتی ہے. اٹس اے یونیورسل کائنڈ آف انسٹیٹیوشن, بٹ دیر از لاٹ آف چینجز, ڈفرینسز فرام ون place to another place, from one society to another society, and even from one culture to another culture. تو فیملی کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اس کو مختلف اینگل سے ڈسکس کر رہے ہیں, تو اس کے ایک جو آسپیکٹ ہے دیٹ could be family patterns.
فیملی پیٹرنس کو ڈسکس کرنے سے پہلے لیٹس ہیو دس ڈیفینیشن. فیملی کہتے کسے ہیں؟ میں نے پہلے تو کہا تھا کہ اٹس مور لائک گروپ آف پیپل، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے فیملی از اے سوشل گروپ آف 2 or more people related by blood, marriage or adoption who usually live together. اب فیملی جو ہے اس میں بات ہو رہی ہے کنشپ کی. The persons who live together, they are related with each other. And how are they related with each other? They are related either by blood or they are related by marriage. That's another way of getting the relationship. اور تیسرا جو ہے maybe they are related by adoption. So that's how we look at that. So family is a group of people who are either related by blood. اس میں آپ کہہ لیں کہ پیرنٹس ہیں، ان کے بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، کزنز ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ریلیشنز ہو سکتے ہیں. ان ریلیشنز میں خاص طور پر جب ہم میرج کی بات کر رہے ہیں تو ناٹ نیسسریلی کہ جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ پہلے سے کوئی بلڈ ریلیٹیو ہو، could be coming from outside. In Pakistan, yes, we have lots of marriages which are cousin marriages جو پہلے سے ہی ان کا کوئی خونی رشتہ نظر آتا ہے. لیکن اس میرج کے ساتھ جس کے ساتھ ہم شادی کر رہے ہیں اس کے آگے پھر بلڈ ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں. تو یہ ریلیشنز جو ہیں یا کنشپ جو ہے اٹ گیٹس ایکسٹینڈیڈ ٹو دی کنز آف دی ان لاز. سو دیٹس ون وے ٹو لک ایٹ. اور اگلا جو ایک اور طریقہ ہے جس میں ہم میرج میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں، فیملی میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں، وہ ہے اڈاپشن. اب adoption means that the couple might adopt a child, and if they are not having their own child, they might be looking for a child who could be considered as an adopted child. یا یہ تو ایک سچویشن ہے جہاں ان کا اپنا بچہ نہیں ہے. ایسی سچویشنز بھی ہیں جہاں بچہ ہونے کے بعد، اپنے بچے ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. But certainly then that adopted child has certain rights under the law of the society, and that child becomes part and parcel of that particular family. So family کیا ہوئی؟ وہ لوگ ہیں جو کہ either they are related by blood، وہ لوگ ہیں جن کو آپ اس میں بائی میرج انڈکٹ کرتے ہیں، لاتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ان کو آپ بائی اڈاپشن اس میں شامل کرتے ہیں. So it's a group of people who might be related by blood or by marriage or by adoption. فیملی کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ آتا ہے جس کو ہم ہاؤس ہولڈ کہتے ہیں. It consists of people who occupy the same housing unit. The household has something to do with the living kind of arrangement. So that could be a house, and in one house there could be number of families living. It could be an apartment, it could be a big mansion, it could be any kind of arrangement. So it's an arrangement of people who might be living in a particular area, a particular place. So they are occupying a particular building. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. ایک جپسیز کا ہاؤس ہولڈ could be different than the household of those people who are settled. ایک بہت بڑی حویلی بھی ہو سکتی ہے، اس حویلی میں بہت ساری فیملیز بھی رہ سکتی ہیں. تو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک اے ڈسٹنکشن. ہماری پاپولیشن سینسس میں بھی ہاؤس ہولڈ کا ایک علیحدہ کانسیپٹ دیا ہوا ہے. کنشپ، اے سوشل بانڈ بیسڈ آن بلڈ، میرج اور اڈاپشن دیٹ جوائنز انڈیویجولز انٹو فیملیز. کنشپ آپ رشتہ دار کہہ سکتے ہیں. اب رشتہ دار جو ہے وہ برادری ہو سکتی ہے، اور وہ رشتہ داری آپ کی کیسے بنتی ہے؟ آپ 3 ہی اس میں مین فیکٹرز نظر آتے ہیں. ایک تو بلڈ ریلیٹیوز ہیں جیسے پیرنٹس اور ان کے
بچے ہیں یا بھائی بہن آپس میں ہیں یا کزنز ہیں، انکلز اینڈ آنٹس ہیں، تو یہ تو ایک کنشپ کا سلسلہ ہے۔ دوسرا کنشپ کا سلسلہ when you make a connection with another family through marriage. So we try to incorporate a person, a lady or a woman, man or a woman who is married, and then that becomes part of a particular family. اب وہ جس کے ساتھ ہم شادی کر رہے ہیں اس کے آگے جو ہیں بلڈ ریلیٹیوز ہیں، دین اس فیملی کا جو کنیکشن ہے کنشپ کا وہ وائڈن ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ رشتہ دار جو ہیں دے آلسو بیکم پارٹ آف دی کنشپ اسٹرکچر آف دیٹ پرٹیکولر فیملی۔ اور تیسری جو بات ہے کہ کنشپ میں اگر آتی ہے تو وہ جو ہم بائی اڈاپشن کسی کو شامل کرتے ہیں، اور اڈاپٹ جب کر رہے ہیں تو ہم اس کو ایز اے چائلڈ ہی اڈاپٹ کر رہے ہیں، ایز اے سن اور ایز اے ڈاٹر ہی اڈاپٹ کر رہے ہیں، سو دیٹ بیکمس پارٹ آف دی kinship اسٹرکچر آف دی گروپ اور آف دی سوسائٹی آف۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہمارے پاس ایک کانسیپٹ آ رہی ہے جس کو ہم نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں۔ اب نیوکلیئر فیملی کیا ہے؟ ٹو میرڈ ایڈلٹس living together in a household with or without children، اس کو ہم conjugal family بھی کہتے ہیں۔ یعنی دس از نیوکلیئر فیملی وہ فیملی ہے جس کو ہم شاید ون جنریشن فیملی بھی کہہ سکتے ہیں، یا میکسیمم ہم اس کو ٹو جنریشن فیملی کہہ سکتے ہیں۔ ون جنریشن فیملی اگر ہم کہیں گے تو وہ ہوگی only husband and wife, and if the husband and wife have children, then we could say that's a two generation families. تو نیوکلیئر فیملی کہہ رہے ہیں جو ان کا نیوکلیس ہے دیٹ از فوکسڈ آن اونلی اے کپل، اور یہ کپل may be living with children or without children. And certainly when you talk about couple, then we are also talking about the conjugal relations between the two individuals. ہمارے ملک میں جو conjugal family کی جو بات کر رہے ہیں that's a husband and wife, and husband and wife کی جب بات کرتے ہیں تو we are talking about the male and the female. یہ میں اس لیے کہا کہ شاید کئی سوسائٹیز میں جو ہے وہ فیملی کی بات اگر کر رہے ہیں ہسبینڈ وائف ضرور ہے بٹ دے مائٹ بی بلانگنگ ٹو دا سیم سیکس، تو دیز کائنڈ آف ویریشنس جو ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا امریکن الیکشن میں یہ ایک سیم سیکس فیملیز کا بڑا ایشو آیا ہوا تھا۔ سو دیز ویریشنس ٹو کم، بٹ theoretically and particularly in the context of Pakistan, when we are looking at the nuclear family as the husband and wife, and this is mostly one generation, but when the children come in, then we talk about two generation families. So it's not more than two generation families basically, and this is a couple, and that couple are in their conjugal kind of relationship as well. So that is how we look at conjugal family اور the nuclear family. ان دونوں کو آپ interchangeably یوز کر سکتے ہیں، but with respect to the conjugal you are talking about the husband and wife, but when we have the children then we are talking about two generation families. Nuclear family کے مقابلے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو we have extended family، اور ایکسٹینڈیڈ فیملی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو کچھ اس قسم کی بات بنتی ہے when close relatives other than a married couple and children live either in the same household or in close and continuous relationship with one another. So that's an extended family, and obviously اس میں ایک جنریشن کی بات نہیں ہے بلکہ دو جنریشن کی بات بھی نہیں ہے، دو یا دو سے زیادہ جنریشن کی بات ہے۔ وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں یا باہر سے ایک گھر ہے، وہ اندر انہوں نے اپنی ڈویژنز کی ہوئی ہے، بہت بڑی حویلی ہے،
اور اس حویلی میں سارے یہ فیملیز اکٹھی رہ رہی ہیں ویری کلوز ٹو ایچ ادر، تو اس کو ہم ایکسٹینڈڈ فیملی کہتے ہیں یا اس کو ہم جوائنٹ فیملی کہتے ہیں۔ اب جوائنٹ فیملی میں عام طور پر اگر پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اٹس دا پیرنٹس، اٹس دا گرینڈ پیرنٹس، اٹس دا چلڈرن اوور ہیئر، اینڈ ان مینی کیسز the married brothers live together. So married brothers are there, then married brothers کے children وہاں ہوں گے جن کو ہم cousins کہتے ہیں. So cousins are there, and in many cases جو unmarried sisters ہیں وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہیں. تو joint family جو ہے it is an extended kind of kinship in which more than 2 generations are living، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں، may be having the same occupation, but in certain situations آج کل کے زمانے میں جس کو ہم modified joint family کی بات کر رہے ہیں تو they might be having different occupations. یہ بھی ہمارے ہاں دیکھا ہے کہ باہر سے آکیوپیشن ایک ہے، کام یہ سارے جو فیملی کے ممبرس ہیں ایک ہی جگہ کر رہے ہیں، لیکن جو ان کے گھر ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. بڑی حویلی ہے، اس کے اندر جو آکیوپیشنل انکم ہے یا پروڈیوس ہے دیٹ دے جسٹ ڈسٹریبیوٹ. سو دیٹس اے پاکستانی کائنڈ آف سچویشن. اور یہ جوائنٹ فیملی جو ہے اٹس مور پریولنٹ ان پری انڈسٹریل کائنڈ آف سوسائٹیز. ایز سوسائٹی مووز فرام پری انڈسٹریل ٹو انڈسٹریل اینڈ پوسٹ انڈسٹریل، تو جوائنٹ فیملی جو ہے اس کی جگہ نیوکلیئر فیملی لے لیتی ہے، یہ چینج ہو جاتی ہے. مے بی دیز آر سم آف دی ریکوائرمنٹس آف دی چینجنگ اکانومی فرام ایگریکلچرل ٹو انڈسٹریل اکانومی، بٹ دیٹ از واٹ ہیز بین observed. 2 چیزیں ساری دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو اکانومیز جو ہیں وہ ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف موو ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دو فیملی جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے نیوکلیئر فیملی سسٹم کی طرف موو ہوتی جا رہی ہیں. اور اسی لحاظ سے شاید کچھ ریسرچرز اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ انڈسٹریل سوسائٹی اور نیوکلیئر فیملی کا شاید کوئی بڑا اسٹرانگ آپس میں رشتہ نظر آتا ہے، یا نیوکلیئر فیملی اور انڈسٹریل سوسائٹی آپس میں فٹ ہوتی ہے. One serves the purpose of the other, and the other one reciprocates the other one. So that is how we look at that. اس کو ہم consanguine family بھی کہتے ہیں. consanguine family وہ ہوتی ہے جس میں جو members ہیں they are mostly related by their blood. اب جب ہم جوائنٹ فیملی کی بات کر رہے ہیں جہاں گرینڈ فادر ہے اور گریٹ گرینڈ فادر ہے، اور اس میں کزنز ہیں، اس میں بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، اور وہ بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے میرڈ بھائی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، تو دے آر بائی اینڈ لارج ریلیٹڈ بائی بلڈ، ایکسیپٹ کہ جو میرج کے ساتھ اب باہر سے لوگ کوئی رشتہ جو آئے گا دیٹ may not be a blood relative, but then later on that becomes part of the whole system. That is how we call it as a consanguine family. Then we have another concept which is called family of orientation, a family in which individual grows up, a family central to child's socialization. Family of orientation وہ فیملی ہے جس میں کسی بچے کی پرورش ہوئی ہے. پرورش ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اس کی نرچرنگ ہوئی ہے، اس میں اس کی سوشلائزیشن ہوئی ہے. وہ بچہ جس کو جو کلچر ہے ہیز بین ٹرانسمیٹڈ تھرو دی پروسیس آف سوشلائزیشن. اور اورینٹیشن شاید اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس فیملی نے اس کا ایک آؤٹ لک جو ہے وہ دیا ہے، اس کو ایک آئیڈینٹی دی ہے، اس کی ایک سوچ کی سمت جو ہے وہ ڈٹرمن کی ہے. دیٹس وائی وی کال اٹ فیملی آف اورینٹیشن. وہ فیملی جس میں
بچے کی پرورش ہو. ہمارے ملک میں آپ اگر یہ کہہ لیں کہ وہ فیملی جس میں بچے کی پیدائش ہو، کیونکہ جس میں پیدائش ہوتی ہے وہی فیملی اس کی پرورش بھی کرتی ہے، تو یو مائٹ سے کہ فیملی آف اورینٹیشن از دا ون ان وچ اے پرسن از بورن. وہ سچویشنز کبھی آتی ہیں کہ پرسن مائٹ بی بورن ان ون فیملی بٹ ہی اور شی واز ریئرڈ بائی اندر فیملی. تو بیسیکلی دی آئیڈیا از وہ فیملی جس میں اس کی ریئرنگ ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ اے فیملی آف اورینٹیشن، کیونکہ اس کی طرف وہ دیکھتا ہے، اس کا ماڈل وہ ہے، اس کی ویلیوز جو ہیں اس نیو چائلڈ میں انکارپوریٹ ہوئی ہیں. تو اس لیے جو فیملی کا آؤٹ لک ہے وہی ان اے وے اس بچے کا آؤٹ لک ہوگا. سو ان کا آپ ایک لفظ عام طور پر کہتے ہیں کہ شاید ان دونوں کا قبلہ ایک ہو، دونوں کی سمت ایک ہو، سوچ ایک ہو، ہیبٹس ایک قسم کی ہو سکتی ہیں، ایسپریشنز ایک قسم کی ہو سکتی ہیں، تھنکنگ ایک قسم کی ہو سکتی ہے، ورک ایتھک ایک قسم کا ہو سکتا ہے. سو دیٹس دا فیملی ان وچ اے چائلڈ از نرچرڈ، جس میں اس کی پرورش ہوتی ہے، جس میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. دیٹ از وائی وی کال اٹ اے فیملی آف اورینٹیشن. اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہے اس کی پیدائش تو کہیں اور ہوئی، لیکن جس فیملی نے اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد اس کی نرچرنگ کی، اس کے لیے وہی اس کی فیملی آف اورینٹیشن ہوگی. جیسے کہ میں نے کہا، آئی ایم جسٹ ریپیٹنگ، پاکستان میں فیملی آف جس کو کہتے ہیں برتھ بھی وہی ہے اور فیملی آف اورینٹیشن بھی وہی ہے. البتہ اگر اڈاپٹ کر رہے ہیں تو اس سچویشن میں یہ ہوگا کہ اس کی برتھ فیملی تو کوڈ بی ڈفرینٹ، اور اس کی جو پرورش کرنے والی فیملی ہے وہ کوڈ بی ڈفرینٹ. تو فیملی آف اورینٹیشن کے مقابلے میں جو دوسرا کانسیپٹ ہے وہ فیملی آف پروکریشن ہے. اور فیملی آف پروکریشن کا مطلب ہے فیملی فارمیشن بائی انڈیویجولس دیم سیلفس. ظاہر ہے دا پرسن گروز اپ، اینڈ ونس اے پرسن گروز اپ دین وہ سارا، جیسے کہ ہم اپنے لائف کی سٹیجز میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک سٹیج ہے کہ دین دے فارم دیئر اون فیملیز. تو وہ فیملی جو کہ انڈیویجول خود فارم کرتا ہے، اور اس فیملی میں آفٹر میرج دے ہیو دا چلڈرن ایز ویل ویئر دے پروکریٹ، دیٹس دا فیملی آف پروکریشن. سو فیملی آف اورینٹیشن وہ جس میں کوئی شخص پیدا ہوا. فیملی آف پروکریشن جو اس نے خود اسٹیبلش کی بائی فالوئنگ دا لاز آف دی سوسائٹی، بائی فالوئنگ دا نارمز آف دی سوسائٹی. ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو دیٹ فیملی وچ از فارمڈ آفٹر گیٹنگ میرڈ، آفٹر گیٹنگ، آج کل کے زمانے کی اگر بات کریں تو آفٹر گیٹنگ دی میرج لائسنس، تو دیٹ فیملی از کالڈ اے فیملی آف پروکریشن. تو اس کو آپ نیوکلیئر فیملی کا، وہ نیوکلیئر فیملی بھی ہو سکتی ہے، وہ جوائنٹ فیملی کا حصہ بھی ہو سکتی ہے. بٹ پروکریشن سے مراد یہی ہے کہ دیٹ کائنڈ آف سچویشن ویئر اے کپل unites itself, enters into a union under the law of the society, and then they have their own children. That is why we call it as a family of procreation. Now we move on to marriage patterns. Now marriage کو اگر ہم نے define کرنا ہے تو a legally sanctioned relationship of two or more people involving economic cooperation, normative sexual activity, child bearing and enduring. میرج جو ہے اٹس اسسن انسٹیٹیوشن جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں دے کین انٹر انٹو اے یونین، دے کوآپریٹ ود ایچ ادر، وی لک فار اکنامک کوآپریشن ایز ویل، اینڈ دیٹ میرج دین results in number of children
results in procreation, and those who have entered into a union, into a marriage, then they become responsible for nurturing of those children. That's a particularly پاکستانی سسٹم میں تو یہی ہے. اور یہ جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹرانزیٹری نہیں ہے, وہ ٹیمپرری نہیں ہے. ان موسٹ آف دا کیسز دیٹ از enduring, means it is long lasting. It's a relationship. ہم تو وہ ایسے ہی ہے نا کہ only the death could separate these spouses. So ہم تو یہ کہتے ہیں پاکستانی سوسائٹی میں it's lifelong kind of relationship. That's why we call it an enduring relationship. But that relationship جو marriage ہے, that's between a couple or husband and wife. اگرچہ آپ دیکھیں اس میں ایک لفظ آیا two or more persons. اب میرج کی پھر آگے بہت ساری فارمز آتی ہیں. Is it a union between only two persons, or it could be more than two persons? اور وہ ہم آگے چل کر اس کی فارمز دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا بات آ رہی ہے. اب میرج کے حوالے سے ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈاگمی, دا پریکٹس آف میٹ سلیکشن فرام دا سیم سوشل کیٹیگری. اب ہر سوسائٹی کی اپنی اپنے رسم و رواج ہیں کہ جو میٹ ہے جس کے ساتھ شادی ہونی ہے وہ who that person is, what could be the requirements for the selection of an individual. وہ جس کو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں وہ اسی ریس کا ہونا چاہیے, اسی ریلیجن کا ہونا چاہیے, اسی ایتھنک گروپ کا ہونا چاہیے, یا وہ میٹ جو ہے ہیز ٹو بی فرام another race, another group of people. کیا ہونا چاہیے؟ اگر تو ہم نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہے کہ دیٹ ہیز ٹو بی فرام دا سیم سوشل کیٹیگری, کہ اسی سوشل کلاس کا ہوگا, اسی ذات کا ہوگا, اسی ٹرائب کا ہوگا, اسی ریلیجن کا ہوگا, یا اسی سیکٹ کا ہوگا, یا اسی لینگویج اسپیکنگ ان کی ایک ہی ہوگی, تو دین وی آر ٹرائنگ ٹو ریسٹرکٹ دی ایریا or restrict the boundaries, or we are trying to lay down the boundaries within which that marriage is going to take place. If that kind of restriction is there, that the person has to marry within that boundary, then we call it as endogamous system of marriage. اس کو ہم انڈاگمی کہتے ہیں. پاکستان میں میرا خیال ہے کافی حد تک انڈاگمس سسٹم پہ ہم چلتے ہیں, لیکن اتنی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہم لگاتے ہیں کہ ذات کی بات لگاتے ہیں اور لینگویج کی بات بھی لگاتے ہیں. سوشل کلاس بھی عام طور پر بائی اینڈ لارج سیم ہوتی ہے, اگر تھوڑا بہت ہو تو ہو, لیکن ان مینی کیسز دیٹس دا کائنڈ آف سچویشن. لیکن جیسے جیسے سوسائٹی بدلتی جا رہی ہے, جیسے جیسے ہم ایگریکلچرل سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف موو ہوتے جا رہے ہیں, اربن سوسائٹی کی طرف موو ہوتے جا رہے ہیں, یہ جو ہے نا ریسٹرکشنز انڈاگمس سسٹم آف میرج کی, یہ کافی حد تک ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہیں کہ اب پیپل ڈونٹ کیئر کہ وہ اسی ذات میں ان کی شادی ہو رہی ہے یا اس کے باہر شادی ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ود ان دا کاسٹ ہے تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انڈاگمس سسٹم آف میرج. تو اب پڑھے لکھے لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں, دے لک فار اے گڈ میچ رادر دین کہ میرینگ ود ان دا سیم کاسٹ. سو پیپل ہیو دین ادر کائنڈ آف پریفرنسز. تو اس طرح سے انڈاگمس سسٹم آف میرج از دا ون ویئر the mate is to be selected only within the defined kind of boundary laid down in terms of race, in terms of religion, in terms of caste, in terms of tribe, in terms of social class, and maybe other characteristics of the individuals. Physical characteristics کی بات بھی کر سکتے ہیں. وہ پھر اگر ہم صرف فزیکل کریکٹرسٹک کی بات کریں تو پھر باقی چیزیں اس میں شاید نہ آئیں. تو یہ چیزیں ایک دوسرے کو ری انفورس کرتی ہیں. تو انڈاگمس سسٹم کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ چلے گا
exogamy. So exogamy is the practice that mandates marriage between different social categories. It implies some kind of incest taboo. Exogamy سے مراد یہاں پر یہی ہے that we are putting restrictions on the people that they have to marry beyond a certain boundary. اور اس میں دیکھیے ایک لفظ ہے incest taboo. taboo ہوتا ہے کہ ہم نے prohibit کر دیا, ہم نے اس کو نہیں کی بات ہے کہ اس کو منع کر دیا کہ یہ ایکشن نہیں ہوگا. Incest taboo means some sexual relations are prohibited. Let me use the word. Sexual relations are prohibited, let's say, between certain people. اور اس میں لیٹس سے کہ ان پاکستانی سوسائٹی کی اگر بات کریں, آئی تھنک دیٹس ٹرو فار آل اوور دا ورلڈ. بردر سسٹر کی جو میرج ہے یا سیکشول ریلیشن از پروہیبٹڈ. اسی طرح پیرنٹس اور ان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں, دیٹ از پروہیبٹڈ. اس کے بیانڈ بھی کوئی انکلز اور نیفیوز کی یا نیسز کی جو میرج ہے, دیٹس آلسو پروہیبٹڈ. ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہے, لیکن باہر کی سوسائٹیز میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کزن میرجز آر آلسو prohibited. These prohibitions are there by the norms of the society, or in some places formally these have been prohibited by the law of the society. یہ cousin marriage کی جو میں بات کی, یہ western society میں by law it is prohibited. So that is what exogamy means. That exogamy is that the person has to select the mate beyond the specified boundary. اور وہ باؤنڈری ایک تو یہ ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نہیں میرج کی بات کریں گے جہاں پر کہ پروہیبیشن ہے, انسیسٹ ٹیبو ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی شادی جو ہے, میٹ جو ہے, دیٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی فرام دا سیم ولیج. The person has to marry out of the village. اس کے اپنے کوئی فائدے نقصانات ہیں کہ آؤٹ آف دی ولیج چاہیے, یا بیونڈ اپنا ذات کی بجائے باہر کی بات کر رہے ہیں, یا ایک کزن میرجز کی بجائے آپ دور کہیں رشتہ کر رہے ہیں. فائدے نقصانات اپنی جگہ پر ہیں, بٹ وی آر لوکنگ ایٹ دی کانسیپٹ آف ایگزوگیمی. ایگزوگیمی از دیٹ اے پرسن ہیز ٹو میری بیونڈ دی اسپیسیفائڈ لمٹس. یہ اسپیسیفائڈ لمٹ جو ہیں اس ٹرائب کی ہیں, اس سوسائٹی کی ہیں, اس کلچر کی ہیں, اور مینی اے کیسز یہ ہو سکتا ہے انفارمل ہوں, نارمس کی بات ہے, کسٹمز کا حصہ ہوں, لیکن کبھی یہ چیزیں جو ہیں لاز کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں. دین وی ہیو اے کانسیپٹ آف مونوگیمی. Monogamy, a form of marriage joining two partners at a time. So this is a union between two persons. Monogamy means one male marrying one female at a time. یہ اور بات ہے کہ that couple might end its marriage, they might go for divorce, whatever the circumstances, and they might marry again. But at a time when they are marrying, they are entering into only one union. So one husband and one wife. اگر وہ میرج ان کی ڈیزالو ہو جاتی ہے, again they are marrying and they are entering in a monogamous kind of relationship. اس کو آپ سیریل مونوگیمی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونین ہے, وہ ڈیزالو ہو گئی, اس کے بعد they might enter into another union, but every time they are entering only into a monogamous kind of relationship. One person marrying one person, it's not that one person marrying number of persons. So we are not talking about the plurality of the spouses. Plurality of the spouses ہوگی تو پھر ہم اس کے لیے مختلف
کانسیپٹس یوز کریں گے. آئیے اس کی طرف دیکھیں. جہاں پلورالٹی آف اسپاؤزز کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کانسیپٹ ہم یوز کرتے ہیں پولیگیمی, اے فارم آف میرج یونائٹنگ 3 or more people, could take different forms of many unions. 3 or more people. دیکھیے نا, پہلے تھی بات 2 persons کی, 1 husband 1 wife, that was monogamy. اس کے بعد polygyny. Polygamy means plurality. Okay. پلورالٹی جو ہے اس میں 3 یا 3 سے زیادہ لوگ آئیں گے. اب 3 یا 3 سے جو زیادہ لوگ آئیں گے اس کی کئی فارمز ہو سکتی ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہسبینڈ ہے, اس کی بہت ساری نمبر آف وائفس ہو سکتی ہیں, اور اسی طرح ایک وائف اور اس کے نمبر آف ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پاسبلٹیز. اور جب ایک ہسبینڈ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو ہم یہی کہیں گے کہ اٹس ناٹ 2, اٹس 3 or more than 3 persons in a union. اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوں گی, بٹ ایٹ دا مومنٹ what we are looking at is a polygamy. Polygamy is a plurality. اب اس polygamy کی آگے پھر 2 برانچز آ جاتی ہیں. ان برانچز میں ایک برانچ ہے جس کو ہم پولیجنی کہتے ہیں. اب پولیجنی جو ہے وہ ایسی فارم آف میرج ہے ویئر یونائٹنگ 1 male and 2 or more females. اب یہ پولیجنی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں آئی تھنک اٹس ویری مچ پریولنٹ. اس کی کنڈیشنز اپنی جگہ پر ہیں, لیکن سسٹم جو ہے اس کی ایگزامپل جو ہے پاکستانی سوسائٹی میں ملتی ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو اس قسم کی بہت ساری مثالیں ملیں گی. ہمارے ریلیجن نے اس کی پرمیشن دی ہے, اور اس کی اپنی کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشنز کس حد تک یہ کپل جو ہے یہ ہسبینڈ فلفل کرتا ہے یا نہیں کرتا, دیٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹوری. لیکن پولیجنی جو ہے دیٹ از پارٹ آف دی پاکستانی سوسائٹی, اٹس اے پارٹ آف دی پاکستانی کلچر, اٹ از پرمیسیبل. اور اگرچہ ٹرینڈ جو ہے وہ مونوگیمی کی طرف چلے گا, لیکن اس کی جو ایگزامپلز ہیں دیز آر دیئر ان پاکستانی سوسائٹی. دوسری اس کی جیسے پولیگیمی کی میں نے کہی بات, پلورالٹی آف اسپاؤزز, تو دوسرا اس کا سسٹم ہو سکتا ہے کہ دس 1 woman and she has more than 1 husbands, and that is called polyandry. اب یہ polyandry theoretically تو ہم بات کر رہے ہیں, مے بی اٹس ناٹ, اس کی ایگزامپلز شاید ہمیں اتنی زیادہ نہ ملیں. کتابوں میں ہمیں کچھ اس قسم کی ایگزامپل ملتی ہیں کہ شاید تبت کے ایریے میں اس قسم کے ایگزامپلز ہمیں مل جائیں. بٹ theoretically speaking, if it's possible that 1 man can marry number of wives, by the same token we can also say that 1 woman can marry number of husbands. Reasons could be many. Reasons could be scarcity of the women, reasons could be the property, reasons could be the bride purchase, and with the bride purchase maybe it becomes difficult to, let's say, accumulate that much money for the purchase of the bride. So arrangement is there, it could be, uske causes koi bhi ho sakte hain, but that is the concept we have to be familiar with, that there is polyandry. So polygamy was plurality of the spouses. اس کی آگے آپ نے 2 حصوں میں اس کو بانٹ دیا. ایک polygyny جہاں پر ایک ہسبینڈ having number of wives, دوسرا polyandry جس میں ایک وائف having number of husbands. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے it's possible that there could be a group marriage. پاکستان میں تو اس قسم کی بات نظر نہیں آتی, but theoretically speaking, and I think people have gone for these kind of experiments as well in other societies, where you talk about a group marriage. That's a group of men marrying group of women.
So that's another kind of situation which could be talked about, that's called a group marriage. Then we move on to residential patterns of the families, that after marriage what kind of residential patterns do they have. اور ان residential patterns کی اگر بات کریں تو ایک جو پیٹرن ہے وہ پیٹری لوکیلٹی ہے. پیٹری ایک لفظ ہے، پیٹری کا بہت ساری اور کانسیپٹ کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہوگا. اینڈ ویئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیٹر اور پیدر، تو it is referring to the male. So patrilocal means, or patrilocality means کہ after the marriage, if the bride moves to the family of the bridegroom, then we call it as a patrilocal kind of arrangement. So after marriage کون کدھر موو ہوتا ہے؟ لڑکے والوں کی فیملی کے ساتھ رہتی ہے یا لڑکا لڑکی والوں کی فیملی کے ساتھ رہتا ہے. دیٹ ڈٹرمنس دی لوکیلٹی. ویئر ڈو دے ریزائڈ؟ ایدر ون پاسبلٹی از کہ اس فیملی کے ساتھ رہیں، لیٹس سے کہ لڑکے کی فیملی کے ساتھ لڑکی آ کر رہتی ہے، یا لڑکا لڑکی کی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، یا اگر ساتھ نہیں تو میں بھی کلوز بائی. اگر کلوز بائی کس کے ساتھ ہے تو اس کے بیسس پر ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ پیٹری لوکل ہے. پیٹری لوکل وہ ہوگا جہاں لڑکی موو کرے گی اینڈ شی ول ریزائڈ ود دی فیملی آف دی برائڈ گروم. سو دیٹ از کالڈ پیٹری. ایدر ود دا فیملی آف دی، میں نے پھر کہہ دوں، ایدر ایگزیکٹلی with the family of the bridegroom, or close by, maybe living in a separate kind of arrangement, but close to the family of the bridegroom. یہ جو سسٹم ہے پاکستان میں، آئی تھنک اس کی ایگزامپلس بے حساب ملتی ہیں. یو کین لک اراؤنڈ، یو مائٹ لک ایٹ یور اون فیملی کہ آپ کی فیملی میں کس قسم کا ارینجمنٹ ہے. از اٹ اے پیٹری لوکل کائنڈ آف ارینجمنٹ؟ اور پچھلی جو بات ہوئی تھی کہ ویدر اٹس مونوگیمس اور انڈاگمس، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں کیا ہے، یا کس قسم کا آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کس قسم کا رواج چل رہا ہے. اس کی دوسری طرف بات میں نے اس کو اشارہ کیا، اس کو ہم کہتے ہیں میٹری لوکیلٹی. اے میرڈ کپل لیوز ود اور نیئر دی وائفس فیملی، کہ وہ شادی کے بعد کدھر موو ہوتے ہیں، کہ ڈو دے موو ٹو دی فیملی آف دی برائڈ اور ٹو دی برائڈ گروم. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹری لوکیلٹی وہ ہوگی جہاں کہ برائڈ گروم جو ہے وہ موو کر رہا ہے برائڈ کی فیملی کے ساتھ. اس کے بعد پھر آگے دیکھیں گے تو ایک ایسی بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ وہ نہ اس کے سسرال کے ساتھ رہتا ہے لڑکا، اور نہ لڑکی لڑکے کے اپنے سسرال کے ساتھ رہتی ہے. دے مائٹ بی سیٹنگ اپ their own house, and we call that as again a neo-local kind of arrangement. یہ نیو لوکیلٹی کی بات جیسے میں نے کی، یہ میرڈ کپل لیوز اپارٹ فرام دی پیرنٹس آف بوتھ دی اسپاؤزز، تو اس میں ابھی میں نے اس کو ایکسپلین کیا. دین وی ہیو پیٹرنز آف ڈسینٹ. اب ڈسینٹ جو ہے وہ ہے کہ ہم شجرہ نسب کدھر سے ڈرا کرتے ہیں، لینیج ہم کدھر سے ڈرا کرتے ہیں. اور لینیج جو ہے وہ پیرنٹس میں سے ماں کی طرف سے ہو سکتی ہے، باپ کی طرف سے ہو سکتی ہے، یا دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. اگر باپ کی طرف سے شجرہ نسب ڈرا ہوتا ہے تو ہم اس کو پیٹری لینیل کہتے ہیں، اے سسٹم آف ٹریسنگ کنشپ تھرو دا میلز. اور اگر وہ ماں کی طرف سے ہے تو پھر ہم اس کو میٹری لینیل کہتے ہیں
کہ جیسے میں نے کہا ہمارے پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو اس سے پیٹریلینیل سسٹم، ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، باپ کا کیا نام ہے، اس کے باپ کا کیا نام ہے. سو دیٹس ہاؤ وی ڈرا دا lineage. But there are possibilities that in some places it may be matrilineal, لیکن عام طور پر ہمیں پیٹریلینیل سسٹم نظر آتا ہے. اس کے ساتھ کبھی ہمیں بائی لیٹرل سسٹم بھی نظر آتا ہے، اے سسٹم آف ٹریسنگ ڈسینٹ تھرو بوتھ مین اینڈ ویمن. پھر ہم بات کرتے ہیں پیٹرن آف اتھارٹی کی، کہ ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے. اگر ڈسیشن میکنگ جو ہے میل کے ہاتھ میں ہے، میل ہیڈ آف دی فیملی، could be the husband, could be the grandfather, it could be the son or brother or anybody. اگر میل کے ہاتھ میں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں پیٹریارکی، a system in which authority is vested in the males. اگر فیمیل کے ہاتھ میں ہے تو then we look at کہ بھائی a system of authority جو کہ جس کو ہم میٹریارکی کہتے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، مے بی آل آف دیم سٹ ٹوگیدر اینڈ دے ٹیک دا ڈیسیشن ٹوگیدر، دین وی کال اٹ ایز ایگیلیٹیرین کائنڈ آف سسٹم دیٹ ایوری باڈی پارٹیسپیٹس، گیوز ہز اور ہر اوپینین، فائنل ڈیسیجن جو بھی کریں لیکن کنسلٹیشن جو ہے وہ اس میں سب کی نظر آتی ہے. اس طرح سے آج کے ڈسکشن میں ہم نے فیملی کی بیسک کانسیپٹس کو پیش کیا. آپ دیکھیے، آپ ایک فیملی کے ممبر ہیں اور آپ کی فیملی ایک سوسائٹی میں رہ رہی ہے. آپ انالیسس کر کے دیکھیں کہ یہ جتنی کانسیپٹ ہم نے آج انٹروڈیوس کی ہیں ان کے حوالے سے آپ اپنی فیملی کو کیسے اینالائز کرتے ہیں with respect to, for example, monogamous system of marriage, with respect to, for example, is it جس کو کہتے ہیں کہ within a circle endogamous system ہے یا exogamous ہے. اور اسی طرح plurality of spouses کے حوالے سے بات دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح decision making کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ پیٹری لوکیلٹی یا میٹری لوکیلٹی کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. I think this might be a good exercise if you look into that. تو ان بیسک کانسیپٹس کی انٹروڈکشن کے بعد ہم اس فیملی کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. آج کی ڈسکشن یہیں ختم ہوتی ہے، باقی آئندہ. تھینک یو ویری مچ.